یا اللہ، عورت اپنے عدت کے دنوں میں کسی شادی پر یا کسی کی موت پہ جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ عدت کے دنوں میں اس کو 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا، کوئی سنگار، کوئی میک اپ، کوئی لباس ایسا نہیں پہننا۔ تبلیغی جماعت کے اب 2 حصے ہو گئے ہیں، 2 جماعتیں بن گئی ہیں۔ اب لوگ کس کے ساتھ رہیں؟ دونوں کے ساتھ رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں دین کا کام کر رہے ہیں، اس میں جھگڑے کی کیا بات؟ یا تو یہ ہے کہ ایک دین کا کام کریں ایک بے دینی کا کریں، پھر تو ہم کہیں بھی دین والوں کے ساتھ جاؤ۔ جب دونوں الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اگر ان کے درمیان میں کوئی اختلاف پیدا بھی ہو گئے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ ان کے اختلاف پہ انگلیاں اٹھائیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ یا اللہ ان کے اندر اصلاح پیدا فرما دے۔ اس انتشار سے لوگوں کو یعنی بڑی پریشانی ہوتی، اور خاص طور پر جو غیر مسلم اسلام لا رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں کہ اگر اتنی مقدس اور پاک اور بے ضرر جماعت بھی 2 ٹکڑے ہو سکتی ہے تو ہم کہاں جائیں؟ میرے والد کو کسی چیز نے ڈسا ہے، ان کی حالت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ شافیہ ہے، اس سے بڑھ کے شفا کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی کو آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پانی میں دم کر کے ان کو پلاتے رہیں، اور چیک اپ بھی کرائیں کہ کیا چیز ڈسا ہے، کس نے ڈسا ہے، تاکہ اس کی ویکسین لگا دیں گے وہ ڈاکٹر۔ میری بیٹی کو اللہ نے اچھی خاصی صورت دی ہے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے اور اپنے چہرے پر پتہ نہیں کون سے انجیکشن لگاتی ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ انجیکشن لگانے سے چہرہ بگڑ جائے گا، بنے گا نہیں، یاد رکھو۔ یہ آج کل جو انجیکشن ایجاد ہوئے ہیں نا، وقتی طور پہ آدمی کو لگتا ہے کہ میرا چہرہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن انجام کار یہ ہوتا ہے کہ چہرہ ایسا خراب ہو جاتا ہے پھر کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ ان سے آپ احتراز کریں، ان سے آپ بچ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو شکل دی ہے اس پہ خدا کا شکر ادا کریں۔ ویسے اگر آپ کو بہت زیادہ اپنے چہرے کے بناؤ کا ضرورت ہے تو زیتون کا تیل اور بادام کا تیل مکس کر کے رکھ لیں، وہ صبح و شام چہرے پہ مل لیا کریں، اسی سے سب کچھ بیوٹی ہو جائے گی۔ سنت کا روزہ، کون سا سنت کا روزہ؟ بھئی روزے رمضان کے فرض ہوتے ہیں، باقی تو سب نفل ہوتے ہیں، یا کوئی منت مانی ہو تو وہ واجب ہوتا ہے۔ بہرحال خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ یہ تو صحیح حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں نے جو روزے قضا کرنے ہوتے تھے حیض کی وجہ سے، تو ہم انتظار کرتے تھے شعبان کے مہینے کا، کہ شعبان میں حضور زیادہ روزے رکھتے تھے، تو اس وقت پھر ہم بھی قضا کر لیتے تھے۔ آگے پیچھے قضا نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم روزہ رکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہو، تو اس لیے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا منع ہے۔ ایک پتہ نہیں کیا ہے، اپنے سسرال والوں سے الگ رہتی ہے، اور ان کے سسرال والے ان کے پاس آنا چاہتے ہیں، وہ فتنے سے بچنے کی خاطر سے کوئی جھوٹ بولتے کہ لوگ نہ آئیں۔ بہر کیا فتنہ ہوگا جب وہ آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، بہر صورت اعتدال رکھیں۔ اگر واقعی وہ فتنہ پرور لوگ ہیں تو پھر ان کو اجازت نہ دیں آنے کی۔ قرآن میں 7 منزلیں ہیں، تو پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک ایک منزل روز پڑھ لیا کرو۔ کہتے جی کہ احمد عیسیٰ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے،
اور مشہور بھی ہو گیا تو دجال مشہور ہو جاتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ قادیانی کوئی کم مشہور ہے؟ حضور کے زمانے میں مسیلمۃ الکذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، وہ جو لڑنے کے لیے 70,000 اس کے ساتھ فوج تھی۔ تو یہ تو ہر زمانے میں ہوتا ہے جھوٹے نبوت، لیکن نتیجہ وہی ہے کہ ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور انجام کار ان کا دنیا و آخرت میں رسوائی اور جہنم ہے۔ لوگوں کو ایسے فتنہ پرور لوگوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی نبی نہیں ہے جس کا نام عیسیٰ ہو، وہ عیسیٰ ہو گیا۔ اسی طرح میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی تھا نعیم، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب لوگوں نے پوچھا بھی تمہاری کیا تھا، اس نے کہا قرآن میں نہیں ہے، وَلَا يَسْأَلُونَ يَوْمَ الدِّينِ نعیم، نعیم کے بارے میں پوچھیں گے کہ نبی مانا تھا کہ نہیں مانا تھا۔ اب اس کا کیا علاج؟ قادیانیوں نے ربوہ کہا، قرآن میں ربوہ نہیں ہے، اور یہی ربوہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اس قسم کے جھوٹے دجال ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، دجاجلہ ہوتے ہیں، یہ فرائنہ ہوتے ہیں، انجام ان کا رسوائی اور ہلاکت ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ اسماعیلی ہیں، جب ملتے ہیں تو یا علی مدد کا نعرہ لگا، آپ نہ کہا کریں یہ شرک ہے۔ ہمارے گھر میں بیمار ہیں، سب کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلایا کریں۔ اگر ہم فجر کی نماز میں آئے اور نماز کھڑی ہے، دوسری رکعت نماز میں مل جائیں، سنت نہ پڑھیں، پہلے جماعت میں ہم فرض پڑھنے کے فارغ ہونے کے بعد پھر سورج نکلنے کے بعد سنت ادا کریں۔ اگر کسی کا انتقال جمعہ کی نماز کے بعد ہو، اس کو دفن مغرب کے بعد، وہ جمعہ کو ہی فوت ہوا ہے، اور کیا ہے، مغرب کے بعد دفن ہو یا کبھی دفن ہو۔ میری والدہ کا انتقال ایک ہفتہ پہلے ہوا ہے، اللہ مغفرت کرے۔ ہسپتال میں 3 دن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، بہرحال اس کی نماز کے بدلے میں آپ صدقہ فطر کے برابر ادا کر دیں۔ 5 نمازیں اور 1 وتر، 6 ہو گئے۔ ہر نماز کے لیے 2 سیر گندم کے برابر صدقہ کر دیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ انار کے اندر 1 دانہ جو ہے وہ جنت کا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ، باقی تم نے بنائے ہیں، یا تو باقی دانے تم نے بنائے ہوں اور 1 بنایا ہو اللہ نے، وہ جنت سے آیا ہوگا۔ جنت کی کوئی چیز دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، تو وہ یہ دانہ کیسے آ گیا؟ حجر اسود بھی اللہ نے بھیجا تھا۔ اگر ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو کوشش تو کریں کہ مغرب سے پہلے پہلے ادا کر لیں، ورنہ مغرب کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو اور وہ وضو کر رہی ہو تو وضو ہو جاتا ہے، وضو تو ہو جائے گا، اکیلی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میرا بیٹا ہے، اس کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اور اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ اول آخر درویش شریف پڑھ کے یہ آیت ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میری بہن کو ماہواری کی تکلیف ہے، بہرحال علاج بھی کرائیں، اور اس کے بعد یہی سورۃ فاتحہ سے بڑی شفا میں نے کسی چیز میں نہیں دیکھی ہے۔ مولانا اعظم طارق شہید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہید کے بارے میں بھی کوئی خیال ہوتا ہے؟ وہ شہید ہیں، جنتی ہیں، صحابہ کی محبت میں شہید ہو گئے، خیال کا کیا مطلب؟ ایک شخص صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کی ہو، اس کو کوئی عام شخص یا کوئی عالم معافی دے سکتا ہے؟ اللہ معافی دے سکتا ہے، وہ توبہ کرے، کوئی بندہ معافی نہیں دے سکتا۔ عورت کو پردے کا حکم ہے، اور عورت کو کیا پردہ تو قرآن کا حکم ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ کسی کو زکوٰۃ دی جائے تو اس کو بتانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، آپ نیت کر لیں اور اس کو چپ کر کے دے دیں۔ میں ٹرک چلاتا ہوں، 6 یا 7 دن کے بعد گھر آتا ہوں، پھر جاتا ہوں،
پھر آتا ہوں. بہرحال راستے میں آپ قصر پڑھیں گے، جب گھر آئیں گے تو نماز پوری پڑھیں گے. عمرے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 3 دفعہ پڑھیں. کوئی دکاندار جھوٹ بول کے چیزیں مہنگی بیچے بالکل حرام ہے. بہرحال آپ نے حدیث سنی ہے، اگر کسی کی کوئی غلطی، اچھی بات ہے کہ تم بھی معاف کرو گے تو اللہ بھی معاف کریں گے نا. تم اللہ سے معافی چاہتے ہو تو معافی دینا بھی تو سیکھو. کسی غیر مسلم کی مدد اگر محتاج ہو تو مدد کر سکتے ہیں. کچھ رشتہ دار ہم سے حسد کرتے ہیں، کچھ تلخ کلامی ہوئی، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں تو بس تم بھی معاف کر دو. تم کیوں دل میں رکھو؟ جب کسی نے اپنی غلطی مان لی تو بات ختم ہو گئی. عورت یا لڑکی جہاز میں نوکری کر سکتی ہے، میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں تو مردوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے. عورتیں تو وہاں کتنی ہوتی ہیں؟ اکثر تو مرد ہوتے ہیں، غیر مردوں کو جا کے کھانا دینا اور چائے دینا اور اس کے سامنے، اور پھر وہ جو ڈریس بنے ہوئے ہیں، جو لباس بنا ہوا ہے، تو خود بریانی ہے، دعوت دیتا ہے گناہ کی. بھینس کا بیٹا اپنی ماں اور بیٹی کو، بہن کو گابھن کر سکتا ہے، ان کے لیے کوئی حلال حرام نہیں، وہ جانور ہیں. حلال حرام تمہارے لیے ہے. جو لوگ مومن ہیں انشاءاللہ جب قبر میں جاتے ہیں تو ان کے لیے قبر کی طرف سے جنت کی دکھائی جاتی ہے ان کو. یہ آتا ہے حدیث مبارک میں. میں مسجد عائشہ گیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھی، عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں. مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ضرور کریں. مجاہدین کے نام پہ قربانی کریں یا ان کی طرف سے عمرہ کریں، بالکل کریں. جنازے کے بعد جو لوگ قبرستان میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی اس سے کہ دفع ہو گیا، بالکل بدعت ہے، حرام ہے. زندوں پہ نہیں کرتے، مردوں کو جا کے مٹھائی کھلاتے ہیں. حیض کی حالت میں قرآنی دعا پڑھ سکتی ہیں آپ. ہماری نانی نے عمرہ کیا ہے، حج فرض ہے نہیں، حج کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں. وطر کی قضا بھی ویسے کرنی ہے جیسے ادا پڑھتے ہو، رات کو پڑھ لو. پرائز بانڈ کا مجھے پتہ نہیں ہے تو میں کیا بتا سکتا ہوں. جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے حج کریں، عمرہ کریں، خیرات کریں، صدقہ جاریہ بنائیں، بالکل ان کو ثواب پہنچتا ہے. عورتوں کو قبرستان پہ جانا منع ہے، حضور پاک نے منع فرمایا ہے. باہر دکانوں پہ کھانا سبیل میں تقسیم ہوتا ہے، اگر آپ غریب ہیں تو کھا سکتے ہیں، امیر ہیں تو نہ کھایا کریں، کیونکہ آپ نہیں کھائیں گے تو پھر کسی غریب کو مل جائے گا نا. ایک آدمی نے طواف کے چکر بھول کے 8 چکر لگا لیے، کچھ نہیں ہوتا. سائی کرنے کے بعد سر کے بال کاٹنے سے پہلے صابن صرف سر پہ رکھا یا سارے سر کو مارا؟ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آب زمزم کا کنواں کہاں واقع ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے. میں ایک شادی میں شریک ہوا، نکاح میں بھی شریک ہوا. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جس لڑکی کا نکاح کیا گیا ہے، نکاح کے وقت وہ حاملہ تھی، اور شرکت کرنے والوں کا نکاح نہیں ٹوٹا، لیکن اس کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے جب تک وہ حاملہ وضع حمل نہ ہو، اور وہ بھی نعوذ باللہ یعنی زنا کی اولاد. مرگی کی بیماری ہے، اس کو بھی فاتحہ پڑھ کے پلایا کریں. میرا بھائی پاکستان میں جو علماء ہیں وہ پاکستان کے حالات کو بہتر جانتے ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں. ہم چونکہ وہاں رہتے نہیں، ہمارے سامنے حالات ہی نہیں، ہم بات نہیں کر سکتے.
میں اپنے بھائی کو صدقے کی رقم سے مدد کر سکتی ہوں، بالکل، زکوٰۃ بھی دے سکتی ہوں، پریشان ہے مدد کر سکتی ہیں، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں طواف کر رہی تھی، وہیل پر مجھے کچھ پتہ نہیں، نیند کی جھپکی لگی، کچھ نہیں ہوتا، طواف ٹھیک ہے آپ کا، چلتے ہوئے نیند آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تحیت الوضو جو ہے وہ الگ چیز ہے، تحیت المسجد الگ چیز ہے، نماز کی سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ الگ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ وضو کر کے آئے، اتنا ٹائم نہیں ہے، تو جو سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ اسی میں اللہ سب کا ثواب دیں گے، سب علیحدہ علیحدہ ہیں۔ غزوہ حنین کہاں ہوا؟ طائف کے قریب جگہ ہے حنین، آپ بھی چلے جائیں، پوچھ لیں وہاں کے شہداء کہاں دفن ہیں، اللہ عالم، میں تو کبھی گیا نہیں، قبروں کی تلاش تمہیں رہتی ہے، ہمیں تو اللہ کا کعبہ کافی ہے۔ میرے ایک بھائی کا لڑکا نہیں، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، جن کی اولاد نہیں وہ بھی اللہ سے دعائیں مانگیں۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال ظالمانہ ٹیکس دینا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ جماعت کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ آپ نے مدینے سے جانا ہے تو مدینے سے عمرہ کرنا ضروری ہے کہ مدینہ میقات ہے۔ پھر مسجد عائشہ سے چاہے تو کریں چاہے نہ کریں، لیکن اگر طائف جائیں تو پھر واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، چونکہ طائف بھی میقات ہے۔ نماز کے اوقات میں کاروبار بند کرنا چاہیے، بالکل بند کرنا چاہیے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو وہاں اور نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، تو کاروبار کرنے کی اجازت کہاں ہے؟ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پہ بیان کر دیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اس کے لیے اذان سن کے بیع چھوڑنی ہے تو ہر نماز کے لیے چھوڑنی ہے۔ ویڈیو کال پہ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ختان رجل ما دخل فی الفرج ولكن خارج منی خارج الفرج غسل واجب نعم۔ امام کے ساتھ ہم ملے، آخری 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھیں تو اس میں صرف آپ فاتحہ پڑھیں گے۔ جو بچے قرآن یاد کریں اللہ ان کو قرآن کا حافظ بنائے۔ سوتیلا بیٹا بھی آپ کا محرم ہے، وہ بھی آخر آپ کے تمہارے بطن سے نہ ہو لیکن تمہارے خاوند کا بیٹا تو ہے نا۔ میرا ایک دوست ہے، عمر تقریباً 60 سال ہے، اس کے 2 دوست ہیں جن کی عمر 20 سال اور 25 سال ہے۔ وہ اپنے گھر میں پیسے بہت کم دیتا ہے، ان دونوں دوستوں کے اوپر زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اللہ ہر ایک مسلمان کو صحیح دین نصیب فرمائے۔ جو مقام نماز مقام پہ قضا ہوں گی وہ قضا بھی پوری پڑھو گے، جو سفر میں قضا ہوں گی وہ سفری نماز پڑھو گے، جیسے قضا ہو ویسے ادا ہو۔ اگر ایک عورت گھر میں اکیلی ہے، شوہر کے ساتھ ہے، اس کے سامنے دوپٹہ نہ رکھے سر پہ تو کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی نے کسی مولوی کو کہا تھا کہ میرے باپ کے لیے عمرہ کریں، اس نے عمرہ تو نہیں کیا، طواف کیا، بہرحال اس کی مرضی ہے۔ ام حارث کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی، اس کی عمر 4 سال ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، بہرحال اس کا علاج آپریشن کے سوا کوئی نہیں ہے، آپریشن کروا لیں بہتر ہے، ورنہ بعد میں بہت تکلیف ہوگی۔
اللہ سے عشق حقیقی کیا ہے کہ سب کچھ اپنا مٹا کے اللہ کے بن جاؤ۔ شیعہ اور سنی لڑکی لڑکے کا نکاح آپس میں نہ کریں، دوران طواف نامحرم عورتوں سے ٹکرایا، اللہ معاف کرے، بس اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آدمی انڈیا سے آئے اور جدے سے احرام باندھ، اگر جدے میں 1 دن 2 دن ٹھہرنا ہے پھر تو جدے سے احرام باندھ سکتا ہے، لیکن ہر آدمی جدے تو آتا ہے ایئرپورٹ پہ، اس کو انڈیا سے احرام باندھنا چاہیے۔ میں نے ایک عمرہ کیا، سر منڈوا لیا، دوسرا عمرہ کیا تو سر نہیں منڈوایا، دم پڑ گئی۔ ہر عمرے کے بعد سر منڈوانا ضروری ہے، چاہے بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروائیں۔ شکارپور سندھ میں ایک جگہ عیدگاہ ہے، سرکاری زمین ہے، نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہتر ہے کہ نہ پڑھیں۔ سرکاری زمین پر عیدگاہ بنانا یا مسجد بنانا ناجائز ہے، یا پھر وہاں کے مقامی لوگ جو معززین ہیں ان سے کہیں کہ وہ مل کے حکومت سے وہ خرید لیں، حکومت کو پیسے دے دیں تاکہ سب لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ اب قبضہ بھی ہے تو حکومت فوراً مان جاتی ہے ایسی باتیں، وہ آپ سے ایک قیمت مقرر کر کے لے لیں گے اور عیدگاہ کے نام پر انتقال ہو جائے گا، کسی ایک آدمی کے نام پر نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا عدوا ظالما الا اخذلتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پورے عالم میں جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جتنے دین کے علماء ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان جو ہمارے کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو ہنود اور یہود اور قادیانیوں کے فتنے سے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک